IMF کا غیر ترقیاتی اخراجات میں نمایاں کمی اور سبسڈی صرف غریب طبقے تک محدود کرنے کا مطالبہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 14,300 ارب روپے مقرر کرنے، نان فائلرز کے بیرون ملک سفر، گاڑیوں اور جائیدادوں کی خریداری پر مکمل پابندی پر زور۔ دفاعی بجٹ میں اضافے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اہداف کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین کے درمیان مذاکرات کا اہم راؤنڈ آج ہوگا۔ اسلام آباد سے دیکھیے شکیل احمد کی رپورٹ۔ وفاقی بجٹ 2025-26 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ حکومت پاکستان نے IMF کے ساتھ بجٹ اہداف اور نئے اقدامات کے حتمی تعین کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق IMF نے دفاعی بجٹ میں اضافے پر اصولی اتفاق کر لیا، تاہم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سمیت غیر ترقیاتی اخراجات میں خاطر خواہ کمی لانے پر زور دیا ہے۔ IMF سبسڈی کو غریب طبقے تک محدود رکھنے اور زرعی ٹیکس اور کاربن لیوی کی وصولی کے لیے طریقہ کار کو نئے بجٹ کا حصہ بنانے کا حامی ہے۔ بجٹ اہداف پر IMF کے ساتھ ورچوئل مذاکرات کا اہم راؤنڈ آج ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FBR پاکستانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ ٹیکس اہداف، بجٹ سرپلس، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور پرائمری سرپلس کے اہداف کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ IMF نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 14,300 ارب روپے تجویز کیا ہے۔ نان فائلرز کے لیے بیرون ملک سفر اور گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر مکمل پابندی لگانے پر بھی زور دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت IMF کے مجوزہ ٹیکس وصولی ہدف میں کمی، سپر ٹیکس کا خاتمہ، صنعتی اور زرعی شعبے کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ تاہم IMF کھاد، زرعی ان پٹ اور مشینری پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تمام شعبوں میں ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ، زرعی ٹیکس اور کاربن لیوی کی وصولی کے لیے لائحہ عمل کو بجٹ کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ IMF تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامند، جبکہ حکومت تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔